بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی تو سوچا میں نے جو باقی بھی میرے سننے والے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے فیس بک کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کروں۔ کل ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میری زندگی کا معمول یہ رہا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو رستے کا جو میرا سفر ہوتا تھا اس میں نے طے کیا ہوا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گا، میں فلاں ذکر اور تسبیح شروع کر دوں گا، میں فلاں جگہ پر پہنچوں گا تو میں فلاں چیز پڑھنا شروع کر دوں گا، اس سے آگے میں بڑھوں گا تو میرے فلاں ذکر شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب روز قیامت ہماری وہ گھڑیاں، وہ لمحات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتے، وہ ہمارے لیے باعث حسرت اور افسوس ہوں گے۔ اور جتنا انسان نے تسبیحات پڑھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا ہوگا، یہ چیز اس کے لیے باعث اجر بھی ہوگی، ثواب والی بھی ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد اور ثمرات ملتے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ ملیں گے ہی ملیں گے۔ اور اسی طرح میں کچھ دن پہلے قدرت اللہ شہاب کی کتاب جو شہاب نامہ ہے اس میں پڑھ رہا تھا، بڑے اچھے اردو کے وہ رائٹر ہیں، ان کی جو تصنیف ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور جو ایک انسان کی ایمانی اور قلبی کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں بھی وہ شروع میں یہی لیتے ہیں کہ میں جب کسی جنگل سے گزرتا تھا، میں کسی ویرانے سے گزرتا تھا تو میں درود شریف کا ورد کرنے لگ جاتا تھا، اور وہی درود ابراہیمی پھر یہ معمول میری زندگی بھر جاری رہا۔ کہیں پہ بھی میں کسی مشکل میں پھنسا، کہیں بھی مجھ پہ کوئی پریشانی آئی تو میں نے اس کا پڑھنا نہ چھوڑا۔ تو سب کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن کچھ لمحے ہمارے پاس اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم اس کو مختص کر سکتے ہیں۔ وہ وقت آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ عموماً ڈرائیونگ کے دوران انسان خیالوں میں ہی کھویا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جب کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف اذکار ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ ان کی زبان کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے تو وہ اچھائی والی باتیں عموماً کم ہی ہوں گی، کسی کا ذکر چھڑے گا، کوئی غیبت شروع ہو جائے گی، جھوٹ میں اس میں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی چیز ہوتی ہے کہ یا تو ہم خاموش رہیں، ہماری زبان ہمارے لیے وبال نہ بنے، یا اگر ہم کہیں بھی فراغت کے لمحات ہیں تو اس کو کیا کریں، آپ ذکر کرتے جائیں۔ کسی مشین پہ آپ کام کر رہے ہیں، کسی پرنٹنگ کی مشین ہے، کہیں پیکنگ میں ہیں، کسی اور جگہ پر ایسی ڈیوٹی ہے آپ کی کہ جس میں آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم تو مصروف ہے لیکن آپ کی زبان اور آپ کا دماغ اگر وہاں پر فری ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ وہاں پر آپ کیا کریں، بجائے کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ ایک دفعہ جب آپ اس کو اپنا معمول بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی سوچ میں، آپ اپنی جو ایک اندر کی کیفیت ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں انشاءاللہ آپ بہت زیادہ تبدیلی محسوس کریں گے، اور یہ چیز پھر عملی طور پہ آپ باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سفر کی میں نے ذکر کر دیا، ڈاکٹر ہے، اس کے ایک مریض کے بعد دوسرے مریض کے آنے کے دوران جو دورانیہ ہے، وقفہ ہے، وہ اس دوران تسبیح کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ پھر کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس میں آپ کو موقع مل رہا ہے، مثالیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، بات صرف طویل ہو جائے گی، بات مختصر کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جاری رکھیں۔
جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوں اس کا معنی آپ کو آنا چاہیے۔ معنی و مفہوم کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے آپ کا دل بھی، آپ کا دماغ بھی، آپ کا پورا وجود بھی اس میں حصہ لے رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ثنائی کو، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کو دیکھ کے بے شمار آپ کے سامنے ایسی مثالیں آئیں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ایک لمحے میں ہم کئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان گناہوں کو دھونے کے لیے جب موقع ملے، جتنا موقع ملے استغفار کیا کریں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی، بات کیونکہ اچانک بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا، ایک سوچ آئی، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دی، تو کوئی پوری ایک ترتیب یا اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ مجھ کو، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔